السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت عیسیٰ جب بنی اسرائیل کو جو کہ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ ایک خلیفہ نامزد کرتے ہیں جو ان کے بعد قوم کو سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے کہ جس میں جو میری 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ نمبر 1، وہ دن بھر ایک تو وہ روزہ رکھتا ہو، دوسرا رات بھر اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسرا اسے غصہ نہ آتا ہو۔ 3 دن تک مسلسل حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اپنی اس شرط کو دہراتے رہے، اور تینوں ہی دن حضرت ذوالکفل جو تھے وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے کہ میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا تیسرے دن حضرت عیسیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ ابلیس جو تھا وہ یہ سب بیٹھا مسجد کے ایک کونے میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ ابلیس کے سارے چیلے اپنی ہر طریقہ انہوں نے اپنا لیا، لیکن وہ حضرت ذوالکفل کو ان کے پکے ارادوں سے اور تبلیغ دین سے اور اچھائیوں سے نہ روک سکے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل کا دوپہر کو تھوڑی دیر کو قیلولے کا دستور تھا کہ وہ دوپہر کو تھوڑا آرام کیا کرتے تھے۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت براگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ذوالکفل نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی کہانی سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی تم جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، میں تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر بھی آپ کی نظریں اس بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی دوسرے دن بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر تم وہاں نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی چالاکی سے اور لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے ہیں۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام تم مجلس عدالت میں آنا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگا کر آپ کو آرام نہ کرنے دیا، اور آپ کے آرام کے ٹائم اس نے ضائع کر دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے، مجلس عدالت میں دیکھتے رہے کہ شاید وہ بوڑھا آ جائے، لیکن وہ اس دن بھی نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ اگر میرے آرام کے ٹائم اگر کوئی دن کو آ جائے تو اسے نہ کھولنا۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے،
لیکن وہاں گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر وہ داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ حضرت ذوالکفل نے اٹھ کر جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے شخص کو کھڑا دیکھا۔ یہ وہی بوڑھا شخص تھا جو مسلسل 2 دن سے ان کے آرام کے ٹائم آ جاتا اور ان کی نیند کا ٹائم خراب کر دیتا۔ جب وہ ان کے آرام کا ٹائم گزر جاتا تو وہ چلا جاتا۔ اس پر آج تیسرے دن آج آپ نے جب گھر والوں کو منع کیا تو وہ پھر بھی اپنے شیطانی حربے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ وہ شیطان ابلیس تھا۔ اس پر آپ نے حضرت ذوالکفل نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ حضرت ذوالکفل نے جب نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو آپ پر حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن ابلیس، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے اور اب مجھے بھی تکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور رفاع عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل حضرت الجسا نبی کے خلیفہ اور اللہ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں وہ حضرت الجسا کے خلیفہ ہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرما دیا ہو۔ اور امام طبری کے مطابق حضرت ذوالکفل نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مفسرین نے ان کی عمر 95 برس بھی تحریر کی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسیون پر آپ کا مزار ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ تاہم عراق سمیت کئی اور مقامات پر بھی آپ سے منسوب مزارات ہیں۔ یہ تھا حضرت ذوالکفل اور شیطان کا واقعہ کہ شیطان ہر حربے سے انسان کو اس کے نیک راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اسے پہچان جاتے ہیں، اور وہ جو لوگ ایمان پر مضبوط ہوتے ہیں شیطان انہیں راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی بھی حربہ اختیار کر لے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کی، کہ کیا واقعی حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا، کیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کے بارے میں مکمل تفصیلات میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔